حضرت علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو نا خط آیا تو خط میں لکھا تھا قبلہ ہمارے گاؤں میں مرزئی بہت زیادہ ہیں، قادیانی بہت زیادہ ہیں، ختم نبوت کے منکرین بہت زیادہ ہیں، تو آپ ہمارے علاقے میں آئیں، ہمارے گاؤں میں آئیں، ہمارے دیہات میں آئیں اور وہاں آ کے ختم نبوت کا پیغام دیں۔ تو علامہ صاحب نے وہ خط قبول کر لیا، وقت طے ہو گیا۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مقررہ وقت پہ اپنے علاقے سے نکلے اور اس علاقے میں پہنچے جس علاقے کے اندر پروگرام تھا۔ تو سیالکوٹ سے علامہ صاحب نکلے اور وہاڑی گاؤں میں پہنچے۔ وہاں پہنچے تو آگے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، گھر بٹھایا، کھانا کھلایا، چائے پلائی، پانی جو ہے وہ پلایا، صحیح خدمت کی۔ خدمت مکمل کرنے کے بعد کہنے لگے علامہ صاحب جو آپ تشریف لے کے آئے ہیں، کرایہ خرچ کیا ہے، وقت دیا ہے، تو ہماری طرف سے یہ نذرانہ قبول کریں، تو آپ نہ ادھر سے ہی واپس چلے جائیں، ہم پروگرام نہیں کروائیں گے۔ تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیا وجہ ہے پروگرام نہ کروانے کی، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہمارے ادھر نا جی قادیانی بہت زیادہ ہے، تو ان کا ہمارے اوپر پریشر ہے کہ اگر تم نے جو ہے وہ ختم نبوت کا پروگرام کروایا تو ہم جو ہے وہ ہمارا یہاں رہنا بے سکون کر دیں گے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے بھائی ختم نبوت کا کام کرنا ہو اور پھر ڈرنا اس بات سے ہو کہ ہمیں کوئی مار نہ دے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا بھائی اب میں آیا ہوں، میں کوئی نذرانہ وصول کرنے نہیں آیا کہ میں نذرانہ وصول کروں اور واپس چلا جاؤں، بات یہ ہے اور ختم نبوت کا نعرہ تے لگے ہی لگے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ضد پہ آ گئے تو وہ لوگ ڈر گئے۔ علامہ صاحب تو خطاب کر کے چلے جائیں گے، ہمارا پیچھے سے کیا بنے گا، یہ قادیانی ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا میں پکا کام کر کے جاواں گا۔ رسول اللہ کے جو غلام ہوتے ہیں کام پکا کر دینے، کچا کدی کام انہوں نے نہیں کیتا۔ فرمایا کام پکا کر کے جاؤں گا، کچا کام تو کبھی کیا ہی نہیں۔ کہا تم یہ بتاؤ تمہارے اس گاؤں میں کوئی ڈنڈے والا بندہ ہے جس کا علاقے میں ڈنڈا مشہور ہو؟ وہ گاؤں والے کہنے لگے علامہ صاحب ایک بندہ ہے تو صحیح لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ صاحب کہنے لگے اس بندے نو کی کیا ہے اس بندے کو؟ وہ کہنے لگے جی وہ ڈاکو ہے۔ علامہ صاحب کہنے لگے اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کا نام ہے نورا ڈاکو۔ علامہ صاحب کہنے لگے ہے مسلمان؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے مسلمان۔ فرمایا چلو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گاؤں والے ساتھ، نورے ڈاکو کا جو ڈیرا تھا وہ گاؤں سے باہر تھا۔ علامہ صاحب ادھر پہنچے، نورا ڈاکو منجے دے اوتے بیٹھا ہے۔ نورا ڈاکو بڑا پریشان ہویا، انہیں آخیا ادھر تو کبھی کوئی آیا ہی نہیں، کدھر آئے آپ؟ تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی میں تو تیرے پاس ایک کام کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا خیر ہو گئے؟ اگر تو کرے گا تو بتاتا ہوں۔ بتائیں جی، کام کرنے والا ہوا تو ضرور کریں گے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں یہاں خطاب کرنے کے لیے آیا تھا، لوگ قادیانیوں سے ڈر گئے۔ اس نے کہا وہ کون ہوتے ہیں؟ علامہ صاحب نے کہا ہمارے نبی آخری نبی ہیں، قادیانی ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ لوگ ہیں۔ اس نے کہا اچھا وہ سرکار کو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے؟ علامہ صاحب نے فرمایا بالکل نہیں رکھتے۔ وہ کہنے لگا اچھا پھر کیا کرنا چاہیے؟ علامہ صاحب نے کہا میں آیا ہوں خطاب کرنے، تو میں نے تو خطاب کرنا ہے، تو میں خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا خطاب کرواؤ۔ تو وہ نورا ڈاکو آگے سے کہنے لگا کدھر خطاب کرنا چاہتے ہیں؟ علامہ صاحب نے کہا گاؤں کی بڑی مسجد کے اندر میں خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ پھر علامہ صاحب نے فرمایا آج تو رسول کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا پیغام ہمیں دینے کے لیے ہمارا سہارا بن جا، قیامت والے دن سرکار کی بارگاہ میں تیری سفارش میں کر دوں گا، کہوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکے تو اس نے بڑے مارے ہیں، لوگوں کو تنگ تو بڑا کیا ہے، لیکن حضور جہاں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا وہاں آپ کی ختم نبوت پر پہرہ داری کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا علامہ صاحب آپ مسجد کے اوپر والا سپیکر بھی چلائیں، بلند آواز سے خطاب کریں۔ نورا ڈاکو مسجد کے دروازے پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہے۔ علامہ صاحب نے خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد نورے ڈاکو نے چند الفاظ کے، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ پروگرام میں کروایا، جس مرزئی قادیانی دے اندر ہمت ہے نا وہ میرے ڈیرے تے آئے تے میں نے پوچھے میں پروگرام کیوں کروایا، اب کس کی ہمت، کون جائے نورے ڈاکو سے پوچھے۔
اچھا ہوا کیا؟ علامہ صاحب خطاب کیا، پروگرام مکمل ہوا، علامہ صاحب اپنے گھر، نورا ڈاکو اپنے گھر، عوام ساری اپنے گھر، کام چل رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا ایک سفید داڑھی والا بابا، سفید امامے میں ملبوس میرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ علامہ صاحب نے کہا بھائی معذرت میں تمہیں پہچان نہیں سکا۔ کہنے لگا جناب میں نورا ڈاکو ہوں۔ علامہ صاحب سے کہنے لگا علامہ صاحب جس دن آپ ہمارے گاؤں میں خطاب کرنے کے لیے آئے تھے، توجہ کے ساتھ سنیے گا اور سرور لیجئے گا، آپ کو کوئی خطاب نہیں کرنے دے رہا تھا۔ علامہ صاحب میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا، میں نے آپ کا خطاب بھی کروایا، لوگوں کو آپ کا خطاب سنوایا بھی۔ علامہ صاحب جب آپ چلے گئے میں اپنے گھر چلا گیا، عوام اپنی گھر چلے گئی، رات ہوئی میں سویا۔ علامہ صاحب آپ نے کہا تھا، توجہ، علامہ صاحب آپ نے کہا تھا تو آج ختم نبوت کا پہرا دے، قیامت والے دن ختم نبوت والے آقا سے تیری سفارش کرواؤں گا، میں انہیں کہوں گا یا رسول اللہ اس نے ختم نبوت کا پہرا دیا ہے۔ علامہ صاحب میں گھر گیا، سویا، سر کی آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں، تاجدار ختم نبوت کی زیارت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا آج تو نے میری عزت پر پہرا دیا ہے، قیامت تو بڑی دور کی بات ہے، ہم آج ہی تیری عزت پر پہرا دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اور سرکار نے مجھے امامہ بھی عطا فرمایا، مجھے داڑھی بھی عطا فرما دی ہے۔